اسلامی تاریخ کی سب سے بہادر خاتون میں 5واں نمبر ہے سیدہ حرہ کا۔ سیدہ حرہ بحری قزاقوں کی ملکہ سمجھی جاتی تھی۔ مسلمانوں کا اسپین سے نکالے جانے اور زبردستی عیسائی بنانے کا بدلہ لینے کے لیے 30 سال تک سمندروں میں لڑتی رہیں اور جب تک رہیں اسپین اور پرتگال کی نیندیں حرام کرتی رہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا نام سن کے اسپین کے بہادر جرنیل، سپہ سالار اور جنگجو بھی لرز جایا کرتے تھے۔ سیدہ حرہ اسپین اور پرتگال کے جہازوں کو لوٹ کر اس کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ تاریخ گواہ جب تک سیدہ حرہ زندہ تھی، اسپین اور پرتگال اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے رہے۔ اس اکیلی خاتون کو گرفتار یہ شہید کرنے کے لیے اسپین نے ہزاروں کوششیں کی، مگر ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سیدہ حرہ کی زندگی کو جغرافیائی، سیاسی، مذہبی تناظر میں سمجھا جائے تو ان کی پیدائش 1485 یا 1495 ہجری اسپین کے شہر اندلس میں ایک امرا اور ممتاز خاندان میں ہوئی۔ ان کو الحرہ کا لقب بحری قزاقوں کی ملکہ ہونے پر ملا۔ سیدہ حرہ کا اصل نام للہ عائشہ بنت علی بن راشد بن علمی تھا۔ اور چوتھا نمبر ہے حضرت اسماء بنت یزید کا، جنہوں نے اپنے خیمے کے صرف ایک بانس سے 7 رومیوں کو جہنم واصل کیا۔ یہ واقعہ جنگ یرموک کا ہے، جب ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ چند رومی ان کے خیمے پہ حملہ آور ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے خیمے کا ایک بانس اکھاڑا اور ان سے مقابلہ کرنے لگی۔ جاں فشانی سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے 7 رومیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت اسماء بنت یزید بیعت رضوان میں بھی شامل تھیں اور یہ وہ خوش نصیب اصحابیہ ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے کچھ احادیث بھی روایت ہیں۔ تیسرے نمبر پر نام ہے حضرت حولہ بنت ازور کا۔ حضرت حولہ بنت ازور نے بھی جنگ یرموک میں اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ جنگ یرموک میں ان کی بہادری کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید بھی دنگ رہ گئے تھے۔ حضرت حولہ بنت ازور نے اچانک کافروں کی صف میں تیزی سے گھستے ہوئے 5 کافروں کے اتنی تیزی سے سر قلم کیے کہ حضرت خالد بن ولید بھی دیکھتے رہ گئے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا نام حضرت صفیہ ہے۔ انہوں نے غزوہ خندق کے دوران جب یہودی عورتوں کے خیموں کی طرف آ رہے تھے، ایک کا سر قلم کر کے انہی کی طرف پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی ڈر گئے اور واپس الٹے پاؤں بھاگنے لگے، اور کسی ایک یہودی نے بھی دوبارہ اس طرف سے حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی جہاں حضرت صفیہ کھڑی تھی۔ اور پہلے نمبر پر نام ہے حضرت عمارہ بنت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اتنی جانبازی سے لڑی کہ ان کی جسم پہ 70 جگہ زخموں کے نشان تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں احد میں جہاں دیکھتا ہوں وہاں عمارہ کو پاتا ہوں۔ دوستو، مسلمانوں کی تاریخ ایسے سنہرے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے آج ہم اپنی ہی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ آج ہمیں اور نہ ہی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے ہیروز کون ہیں۔ آج ہمارے بچے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، بھیم، بیٹ مین اور سپر مین جیسے فرضی کرداروں کو ہیروز مانتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ خالد بن ولید کون تھے، انہیں نہیں معلوم سید الحرہ کون تھی، انہیں نہیں معلوم حضرت اسماء کون تھیں، انہیں نہیں معلوم حضرت حولہ بنت ازور کون تھی، انہیں نہیں معلوم حضرت صفیہ کون تھیں، انہیں نہیں معلوم حضرت عمارہ کون تھیں۔ قسم خدا کی ہماری تاریخ بہت سنہری ہے، مگر افسوس آج ہمیں وہ معلوم نہیں۔